اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں محمد عامر الاسلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ رب العزت کے جلیل القدر پیغمبر تھے اور 950 سال تک اپنی امت کو اللہ کی طرف بلاتے رہے اور ان کو شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تلقین فرماتے رہے، لیکن 950 برس کی تبلیغ کے باوجود سوائے 80 آدمیوں کے کوئی بھی ان کے اوپر ایمان نہیں لایا، اور قوم نے ہمیشہ ان کو جھٹلایا، ان کا تمسخر اڑایا اور طرح طرح کی ان کو تکالیف دیں، یہاں تک کہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ان کی قوم ان کو اس قدر سختی سے زد و کوب کرتی کہ وہ ان کو مردہ خیال کرتے اور کسی کپڑے میں لپیٹ کے ان کو کسی مکان میں پھینک کے چلے جاتے۔ آپ پھر باہر تشریف لاتے، پھر اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے، اور بارہا اس طرح بھی ہوا کہ انہوں نے آپ کا گلا مبارک گھونٹا اور آپ بے ہوش ہو گئے اور وہ مردہ خیال کر کے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، لیکن جب کبھی آپ کو ہوش آتا تو آپ اپنے اللہ سے یہی دعا کرتے، اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے، میری قوم کو ہدایت عطا فرما، میری قوم مجھے نہیں پہچانتی۔ اور دوسری طرف اس قوم کا کیا حال تھا کہ اس قوم میں سے جب کوئی بوڑھا اس دنیا سے رخصت ہونے لگتا، وہ اپنے بیٹوں کو اکٹھا کر کے ان کو نصیحت کرتا کہ میرے بیٹو، نعوذ باللہ حضرت نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، ان کی باتوں کے اوپر یقین نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام بڑی دل جمی کے ساتھ اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے وحی نازل فرما دی۔ کیا وحی نازل فرمائی؟ اے نوح، یہ جو لوگ آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، ان کے علاوہ اور آپ کی قوم میں سے کسی نے کلمہ نہیں پڑھنا، کسی نے اسلام قبول نہیں کرنا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر یہ وحی نازل ہوتی ہے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، میرے مولا اس قوم کو تباہ و برباد کرتے، نیست و نابود کر دے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف 200 سال پہلے اللہ رب العزت وہی فرما دیتے ہیں کہ نوح آپ کی قوم کو طوفان میں غرق کر دیا جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے لیے اور مومنین کے لیے ایک کشتی تیار فرمائیں، تو آپ کیا کرتے ہیں کہ ساگوان کے درخت لگاتے ہیں، 100 برس کے بعد جب وہ درخت تیار ہو جاتے ہیں ان کو کٹواتے ہیں، کٹوا کے ایک کشتی تیار کرتے ہیں اور اس میں 3 طبقات بناتے ہیں، اور وہ کشتی اس کی لمبائی 80 گز ہوتی ہے اور اس کی چوڑائی 50 گز کے قریب ہوتی ہے، اور ان 3 طبقات میں سے جو سب سے نچلا طبقہ ہوتا ہے اس میں درندے، پرندے اور اشراط الارض وغیرہ ان کے لیے جگہ بناتے ہیں، جو درمیانہ طبقہ ہوتا ہے اس میں چوپاؤں کے لیے جگہ بناتے ہیں، اور جو سب سے اوپر والا طبقہ ہوتا ہے اس میں اپنے لیے اور مومنین کے لیے جگہ بناتے ہیں۔ یہ تاریخی کشتی تقریباً 100 سال کی لگاتار اور مسلسل محنت کے بعد تیار ہوتی ہے، جس میں حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے جو صحابہ ہیں وہ ان کی محنت کا اور کاریگری کا جیتا جاگتا ثبوت ہوتی ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اور مومنین کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم طرح طرح کے مذاق، طرح طرح کے تمسخر، طرح طرح کے طعنے، طرح طرح کی بدزبانیاں کرنے لگی۔ قوم کے سردار، قوم کے وہ لوگ جب پاس سے گزرتے تو حضرت نوح علیہ السلام سے کہتے، اے نوح، اس سے پہلے تو آپ دعویٰ کرتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اب آپ نے کیا وہ کام چھوڑ کے یہ بڑائی کا کام اور یہ کشتیاں بنانے کا کام شروع کر دیا ہے؟ کچھ اور لوگ گزرتے تو وہ کیا مذاق کرتے، وہ کہتے ہیں نوح، کیا آپ کی نعوذ باللہ عقل ماری گئی ہے کہ اس خشک صحرا میں، ریگستان میں کشتی تم کہاں پہ چلاؤ گے؟ حضرت نوح علیہ السلام ایک ہی جواب دیتے، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، کل انشاءاللہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ آخر کار کرتے کرتے وہ وقت آ گیا کہ جب اللہ رب العزت کی طرف سے طوفان نازل ہو گیا، اور اس طوفان کی یہ نشانی مقرر کی گئی، اے نوح، آپ کے سین میں
یہ جو تندور ہے اس میں سے جب پانی ابلنا شروع ہو جائے تو آپ نے سمجھ لینا ہے کہ اللہ رب العزت کا طوفان آنے والا ہے۔ پھر 40 دن لگاتار مسلسل موسلادھار بارش ہوتی رہی اور زمین نے بھی اپنے پانی کے خزانوں کو ڈھیلنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک صبح جب دیکھا کہ ان کے سین میں جو پتھر کا تندور ہے اس میں سے پانی ابل رہا ہے تو آپ نے تمام لوگوں کو جو کہ 80 کے قریب تھے، جن میں 3 آپ کے بیٹے تھے، ان بیٹوں کے نام حام، سام اور یافس، اور ان کی 3 مومنہ بیویاں، خود اور اپنی ایک بیوی، اور اس طرح 72 مومنین کو آپ نے کشتی میں سوار کرایا۔ آپ کی ایک بیوی جس کا نام وائلہ تھا اور ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا، وہ کافر تھے، وہ کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور اللہ رب العزت نے ان کو غرق کر دیا، نیست و نابود کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ نے تمام اشرات کے، تمام جانوروں کے، تمام پرندوں کے اور تمام چرندوں کا ایک ایک جوڑا بھی اس کشتی کے اندر سوار کروایا۔ روایت ہے کہ جب سانپ اور بچھو یہ سوار ہونے کے لیے آئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو کشتی میں سوار ہونے سے روک دیا، تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی آپ ہمیں سوار کر لیں، جو شخص سلام علی نوح فی العالمین اس آیت کا ورد کر لے گا ہم اس کو ڈسیں گے نہیں، ہم اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے سانپ کو اور بچھو کو بھی اس کشتی کے اندر سوار کر دیا۔ غرض کے 6 مہینے تک اس کشتی نے پوری دنیا کا چکر لگایا، خانہ کعبہ کے گرد بھی 7 مرتبہ طواف کیا۔ 6 مہینے کے بعد جب اللہ رب العزت نے اس طوفان کو ختم کیا تو یہ کشتی جودی پہاڑ کے اوپر جا کے ٹھہر گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی میں سوار لوگوں کے ساتھ اور ان تمام اشرات کے ساتھ آپ جودی پہاڑ کے اوپر اترے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی نسل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائیں اور پوری روئے زمین کے اوپر آپ کی نسل میں سے افراد آباد ہو گئے، اور اس طرح یہ دنیا دوبارہ سے مارز وجود میں آئی۔ اس لیے آپ کو آدم ثانی کا لقب بھی دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید 12واں سپارہ ہے، اس کی آیت نمبر 36 تا 39 کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر وہ جو کر رہے ہیں۔ آگے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُحَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، اور فرمایا کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔ آگے فرمایا وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُمْ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے۔ بولے نوح علیہ السلام اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو۔ آگے کیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو اب جان جاؤ گے مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے، یہاں تک کہ وہ عذاب آ گیا اور اس عذاب نے تمام کافروں کو نیست و نابود کر دیا۔